ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زنا کی حد، یعنی زنا کی مخصوص وہ سزا کہ جو اسلام میں بیان ہوئی۔ تو پہلے مرحلے میں جانیں توجہ دلائیں کہ زنا کسی بھی معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا اور کسی بھی شریعت میں اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اب اسلام پہلے مرحلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اس قبیح فعل کو روکتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ قبیح عمل کرے تو خاص شرائط کے بعد زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت کو سزا دی جائے گی۔ بس کچھ شرائط ہیں زنا کرنے والے مرد اور خواتین کی، جن میں سے پہلی شرط یہ کہ زنا کرنے والا یا والی بالغ ہوں، دوسری شرط یہ کہ وہ عاقل ہوں، تیسری شرط یہ کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کریں، چوتھی شرط یہ کہ یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو۔ اب حرام ہونے سے کیا مراد، تو یہ بات واضح کر لیں، یعنی ان کے لیے یہ جنسی تعلق برقرار کرنا حرام ہو۔ اب یہ جنسی تعلق برقرار کرنا حرام ہو، بعض دفعہ ماہ رمضان میں شوہر بیوی سے جنسی تعلق نہیں کر سکتا اگر اس پر روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے بیوی اگر خاص ایام میں ہو تو شوہر اس سے جنسی تعلق برقرار نہیں کر سکتا، لیکن ایسی صورت میں اس شوہر یا بیوی کو زانیہ نہیں کہا جائے گا۔ بس زنا کی سزا جاری ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ کہ یہ دونوں ایسے افراد ہوں کہ جنہیں میاں اور بیوی نہ کہا جا سکتا ہو اور ان کا یہ تعلق حرام ہو۔ پانچویں شرط یہ کہ جو مرد ازدواجی تعلق برقرار کر رہا ہے، جنسی تعلق برقرار کر رہا ہے کسی عورت سے، تو اسے یہ علم ہو کہ اس سے میرا جنسی تعلق برقرار کرنا حرام ہے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مرد کسی سے جنسی تعلق برقرار کرے اور اسے یہ نہ معلوم ہو؟ تو کہا جائے گا کہ فقہ میں ایک یہ بحث ہے، اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ فرض کریں ایک مرد ایک خاتون سو رہی ہے، اسے اپنی بیوی سمجھ کے اس کے پاس چلا گیا اور جنسی تعلق برقرار ہو گیا، بعد میں عورت کو پتہ چلا یہ میرا شوہر نہیں ہے، اور بعد میں اس مرد کو پتہ چلا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انہیں زانی نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کو نہیں معلوم کہ یہ میری بیوی نہیں ہے لیکن عورت کو معلوم ہے، تو یہاں عورت کو زانی کہا جائے گا اور مرد کو زانی نہیں کہا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کو معلوم ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں لیکن عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، تو ایسی صورت میں مرد کو زانی کہا جائے گا اور عورت کو زانی نہیں کہا جائے گا۔ اب کس طرح سے یہ چیزیں ثابت ہوں، یہ طویل اور سخت گفتگو ہے، سخت بحث ہے، اور اس کا تعلق ہے قضاوت کی بحث سے، اور اس قسم کے طویل موضوعات کو ہم اپنی ان مختصر سی گفتگوؤں میں ڈسکس نہیں کریں گے، اور پہلے بھی ہم بتا چکے کہ شرعی مسائل میں سخت ترین موضوع ہے قضاوت کا، اسی وجہ سے تمام ابواب فقہی یعنی جتنے بھی فقہی چیپٹر ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی عموماً تخصص یعنی اسپیشلائزیشن نہیں کیا جاتا، صرف اور صرف پڑھے لکھے علماء بھی اگر قضاوت کرنا چاہیں تو ان کے لیے طویل کورسز ہوتے ہیں تاکہ وہ قاضی بن سکیں اور اسلامی سزاؤں کو جاری کر سکیں۔ اور چھٹی شرط یہ کہ زنا اس وقت مانا جائے گا کہ جب مرد کے عضو تناسل کا اگلا حصہ کہ جسے حشفہ کہا جاتا ہے
وہ داخل ہو جائے. بس اگر وہ داخل نہیں ہوا تو تعزیر تو جاری ہوگی لیکن زنا کی حد جاری نہیں ہوگی. زنا ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے گواہ کہ 4 عادل مرد یا 3 عادل مرد 2 عورتیں یا 2 عادل مرد اور 4 عورتیں اس طرح سے اس عمل کو انجام ہوتے ہوئے دیکھیں کہ جس کی مثال فقہ میں دی جاتی ہے کلمیل فی المکھلا، کہ جس طرح سے سرمے دانی میں سرمے کی سلائی جاتی ہے اور آتی ہے، اس طرح سے کسی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو ثابت ہوگا زنا. اب اگر یہ خود عادل نہ ہوں اور اسلامی قاضی کے پاس جا کے گواہی دیں، یا یہ کہ ان کی تعداد کم ہو، تو اسلامی قاضی ان افراد پر تہمت کی سزا جاری کرے گا کہ جو 80 کوڑے ہیں. کیونکہ اگر کسی کو نسبت دی جائے زنا کی تو ایسی صورت میں 80 کوڑوں کی سزا ملے گی اسے کہ جس نے تہمت لگائی ہے. پس یہ افراد اگر ان کی تعداد مکمل نہیں تھی یا یہ عادل نہیں تھے اور جا کے گواہی دیں کسی کے زنا کی، تو ان پر 80 کوڑوں کی سزا ہوگی. کہ تم نے کیوں اس موضوع کو ڈسکس کیا جبکہ تمہارے پاس باقی گواہ موجود نہیں تھے. بس فرض کریں کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی ایک مرد اور عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور ایسا زنا کرتے ہوئے دیکھے کہ جس کی فقہ میں مثال دی جاتی ہے کلمیل فی المکھلا، جیسے کہ سلائی سرمدانی میں آ رہی ہو اور جا رہی ہو، تو اس آدمی کے لیے قاضی کے پاس جا کر اس کی گواہی دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہے. اب اگر یہ جائے گواہی دے گا تو قاضی اس آدمی کو سزا دے گا. کس چیز کی سزا دے گا؟ تہمت لگانے کی. کون سی تہمت؟ اگر کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اس پر 80 کوڑوں کی حد جاری ہوگی. تو پہلا طریقہ ہے گواہوں کے ذریعے سے. زنا ثابت ہونے کا دوسرا طریقہ ہے اقرار کے ذریعے سے. بس اگر کوئی مرد یا اگر کوئی خاتون اپنے زنا کا 4 دفعہ الگ الگ نشستوں میں اقرار کریں تو ان پر حد جاری ہوگی. اقرار کرنے والے کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے ارادے اور اختیار سے الگ الگ نشستوں میں اقرار کرے. گواہوں کے بارے میں کچھ توجہ دلائیں کہ گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ آئیں. لہٰذا بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 افراد زنا کی گواہی لے کے آئے تو آپ نے پوچھا کہ چوتھا کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ابھی آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حد فوراً جاری ہوتی ہے اور پھر آپ نے حکم دیا کہ ان 3 پر زنا کی تہمت یعنی قذف کی سزا کو جاری کرو. تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ساتھ آئیں اور ان کی گواہی بھی مشترک ہو. مثال کے طور پہ یہ کہ زنا آگے کی جانب سے تھا، پیچھے کی جانب سے تھا، کس جگہ پہ تھا، ہم کہاں سے دیکھ رہے تھے، تو یہ الگ الگ ان سے پوچھا جائے گا اور ان کی گواہی بھی ایک ہونی چاہیے. اور گواہوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ تفصیل ہے. اور پھر اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہاں پر اسلامی قضاوت اور سزاؤں کا ایک خلاصہ اور انٹروڈکشن بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ موضوع بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، جیسے ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ توجہ دلا چکے. اسی طریقے سے گواہوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ دقت کی جاتی ہے اور گواہی کے بارے میں بھی بہت زیادہ دقت کی جاتی ہے. زنا کی مختلف سزائیں ہیں جن میں سے ایک ہے قتل، نمبر 2 سنگسار، نمبر 3 تعزیانے یعنی کوڑے، نمبر 4 سنگسار و تعزیانے، اور نمبر 5 یہ کہ تعزیانے اور ساتھ میں سر مونڈنا اور پھر شہر سے نکال دینا. پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں قتل کے بارے میں. زنا کی پہلی سزا ہے قتل، اور یہ سزا چند خاص افراد کے لیے ہے. نمبر 1 وہ شخص کہ جو اپنے محرم نسبی رشتہ داروں میں سے کسی ایک سے زنا کرے. مثال کے طور پہ معاذ اللہ ماں سے، نانی سے، دادی سے، خالہ، پھوپھی، بہن، بھانجی، بھتیجی، اور اسی طریقے سے دودھ رضائی ماں یا دودھ رضائی بہن یا دودھ رضائی بھتیجی یا دودھ رضائی بھانجی. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی سے یا کسی اور قسم میں سے یعنی اور جو نسبی
محرم ہیں ان میں سے کسی سے اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں سے یعنی باپ کی بیوی سے زنا کرے تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر حکومت اسلامی میں کوئی کافر کسی مسلمان سے زنا کرے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ شخص کہ جسے 3 دفعہ پہلے زنا کی سزا مل چکی ہے، اب وہ 4تھی دفعہ اگر زنا کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسری زنا کی سزا ہے رجم یعنی سنسار کیا جانا۔ یہ سزا ہے ان مرد اور خواتین کے لیے کہ جو شادی شدہ ہیں اور عقل و ہوش کے زمانے میں اپنے شوہر، یعنی وہ خواتین کے جو اپنے شوہر سے جنسی تعلق برقرار کر چکی ہیں عقل و ہوش کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے وہ مرد کے جو اپنی بیویوں سے عقل و ہوش کے زمانے میں جنسی تعلق برقرار کر چکے ہیں اور جب یہ چاہیں اپنے شوہر یا اپنی بیویوں سے جنسی تعلق برقرار کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد اگر زنا کریں گے تو ان کی سزا ہے رجم، یعنی انہیں سنسار کیا جائے گا، اور سنسار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمر تک زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ البتہ سنسار کے کچھ احکام بعد میں بھی بیان ہوں گے اور اسی طرح سزاؤں کے بھی کچھ احکام بعد میں بیان ہوں گے، لیکن اس وقت فقط سزا بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں سنسار کیا جائے گا۔ اور سنسار کرنے کا طریقہ یہی کہ انہیں کمر تک گاڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد سنسار کیا جائے گا۔ زنا کی تیسری سزا ہے تعزیانے یعنی کوڑے۔ یہ سزا ہے ان مرد اور عورتوں کے لیے کہ جو شادی شدہ نہ ہوں اور اپنے شوہر یا اپنی بیویوں سے جنسی تعلق برقرار نہ کر سکتے ہوں، یعنی یا یہ کہ شادی شدہ ہی نہیں ہیں، کنوارے ہیں، یا یہ کہ شادی شدہ ہیں لیکن اپنی بیویوں یا خواتین اپنے شوہروں سے جنسی تعلق برقرار نہیں کر سکتی۔ تو اس قسم کے افراد پر جو سزا جاری ہوگی وہ ہوگی 100 تعزیانے یعنی 100 کوڑے۔ زنا کی چوتھی سزا ہے تعزیانے اور سنسار۔ یہ سزا ہے مخصوص بوڑھے مرد اور خواتین کے لیے کہ جن کی بیویاں بھی ہیں اور وہ خواتین کے جن کے شوہر بھی ہیں، کہ جنہیں فقہ میں کہا جاتا ہے محسن۔ البتہ یہ محسن میم ہے صاد نون ہے، یعنی ایسے مرد کے جن کی بیویاں ہیں اور جن سے تعلق برقرار کر سکتے ہیں، اسی طرح سے وہ خواتین کے جن کے شوہر ہیں جن سے تعلق برقرار کر سکتی ہیں۔ وہی شرائط کہ جو ہم نے تعزیانوں یعنی کوڑوں کے لیے بیان کی۔ تو بس اگر وہ جوان ہیں تو ان کی سزا تو ہے کوڑے جو پہلے گزر چکی، لیکن اگر یہ بوڑھے ہیں تو کوڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں سنسار بھی کیا جائے گا۔ اب اگر 2 سزائیں ہوں تو اس جانب توجہ رہے کہ پہلے اس سزا کو جاری کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ مر نہ جائیں۔ بس اگر کسی کو سنسار کرنا ہے اور ساتھ میں کوڑے مارنے ہیں تو پہلے کوڑے مارے جائیں گے، بعد میں سنسار کیا جائے گا، نہ یہ کہ پہلے سنسار کیا جائے اور بعد میں کوڑے مارے جائیں گے۔ سخت سزا کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جوان ہے اور بیوی نہیں ہے، یا عورت جوان ہے اور شوہر نہیں ہے، وہ زنا کرے تو یہ اتنا برا عمل نہیں ہے کیونکہ ان پہ جوانی کا غلبہ ہے، شہوت کا غلبہ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بوڑھا ہو اور اس کی بیوی ہو، یا ایک عورت بوڑھی ہو اور اس کا شوہر ہو اور اس کے بعد وہ زنا کرے تو اس کی سزا زیادہ سخت ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جوانی کی شہوت یا شہوت کا غلبہ نہیں رہتا۔ بس یہ عمل زیادہ برا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ 5ویں سزا ہے کوڑے، اور ساتھ میں اس کے سر کو مونڈا جائے گا اور شہر سے 1 سال کے لیے نکال دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے ان افراد کے لیے کہ جن کا نکاح ہو چکا ہے لیکن اپنی بیویوں سے جنسی تعلق اب تک برقرار نہیں کیا ہے۔ اب کچھ گفتگو کرتے ہیں زنا کی سزا دینے کے بارے میں، کس طرح سے دی جائے۔ تو پہلے مرحلے میں ذہنی توجہ دلائیں کہ اسلام میں سزائیں بہت مشکل سے ثابت ہوتی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ اسلام سزا دینا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ چاہتا ہے کہ حد الامکان سزائیں کم دی جائیں۔ مثال کے طور پہ زنا کی سزا کے لیے شرط ہے کہ 4 عادل مرد اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھیں، اور ان کی گواہیوں کی بھی شرط ہے۔ اب اگر یہ 4 نہ ہوں تو ان گواہی دینے والوں کو سزا ملے گی۔
اور اگر ان میں سے ایک فاسق ہے تو پھر سب کو سزا ملے گی۔ 4 عادل، عادل وہ کہ جو واجبات پر عمل کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، نہیں ہے کہ کوئی بھی 4 آدمی اٹھ کے آ جائیں۔ بس 4 عادل آدمی اس عمل کو دیکھ رہے ہوں تو یہ عموماً نہیں ہوتا۔ بس یہ جو حکم ہے گواہوں کا کہ گواہوں کے ذریعے سے زنا ثابت ہو، تو اس سے واضح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام زنا کی سزا کم سے کم جاری کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں تنبیہ بھی چاہتا ہے کہ تنبیہ ہو اور معاشرہ پاک اور پاکیزہ رہے۔ بس معاشرہ پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے سزا جاری کرنے سے پہلے لوگوں کو بلایا جائے گا تاکہ لوگ جمع ہوں اور ان کی نگاہوں کے سامنے سزا کو جاری کیا جائے گا۔ اگر کسی پر 2 سزائیں ہوں تو پہلے وہ سزا دی جائے گی کہ جس کے بعد موت واقع نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ سزا دی جائے گی کہ جس کے بعد موت واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی سزا 100 تعزیانے بھی ہو اور سنسار بھی ہو تو پہلے اسے 100 تعزیانے یعنی کوڑے مارے جائیں گے، اس کے بعد اسے سنسار کی سزا دی جائے گی۔ اگر کسی مرد کی سزا ہے 100 کوڑے تو اس کا سارا جسم کھلا ہوا ہوگا سوائے شرمگاہ کے، یعنی تقریباً ایک جو چھوٹا نیکر ہوتا ہے یا سمجھیں کپڑا باندھ دیا جائے جس سے اس کی آگے اور پیچھے کی شرمگاہ چھپ جائے، اور پھر اسے تعزیانہ مارا جائے گا اور یہ مرد کھڑا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر کسی خاتون کو زنا کے جرم میں سزا دی جا رہی ہے تو خاتون بیٹھی ہوئی ہوں گی اور ان کے جسم پر لباس ہوگا، یعنی اس کو برہنہ یا بے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کو قصاص کے طور پر یا کوئی اور سزا دی جا رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ اس آدمی سے کہا جائے کہ غسل میت خود کرو، یعنی پہلے بیری کے پانی سے نہاؤ، پھر کافور کے پانی سے اور پھر سادے پانی سے نہاؤ، اور کفن کے کپڑے اسے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد اسے یا پھانسی دی جائے گی یا اسے قتل کیا جائے گا یا اسے سنسار کیا جائے گا۔ اب اس کا جب دم نکل جائے گا تو اسی لباس کے ساتھ اسے دفن کیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ پہلے یہ تصور کہ جسے سزا دی گئی ہے اس پہ نماز نہ پڑھی جائے، تصور غلط ہے۔ جو بھی مسلمان سزا کے ذریعے سے مارا جائے، چاہے وہ قصاص کے ذریعے سے یعنی قتل اس نے کیا ہو اور اس کے جرم میں اسے قتل کیا گیا ہو، یا اسے سنسار کیا گیا ہو، یا کسی اور جرم میں اسے قتل کیا گیا ہو، تو اس کے قتل ہونے کے بعد اس کی نماز واجب ہے اگر وہ مسلمان تھا۔ لیکن کیونکہ وہ پہلے غسل کر چکا ہے اور کفن پہن چکا ہے تو اسے دوبارہ غسل دینے اور دوسرا کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ اسی خون آلود کفن میں اسے دفن کیا جائے گا۔ اگر کسی زانی کو سنسار کی سزا دی جائے تو پہلے مرحلے میں جانب ہم توجہ دلائیں کہ سنسار کی سزا کا ذکر آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو جداگانہ اسلامی سزاؤں اور ان سزاؤں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ جن کا ذکر آج کل کی بائبل میں ہے، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور چاہے نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو اتنی بات تو واضح ہے کہ سنسار ایسی سزا ہے کہ جس کا ذکر عیسائیوں میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ ان سزاؤں پر عمل نہ کریں، لیکن آج اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، تو اس کے لیے خود اپنی ہی بائبل کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز نہیں ہوگا کہ وہ سنسار کا مذاق بنائیں، جبکہ ان کے یہاں خود سنسار کا حکم موجود ہے۔ حتیٰ بعض احکام بھی ایسے ہیں کہ جو آج بھی اسلام میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سنسار کرنے والے کو زمین میں گاڑا جائے، سنسار کا یہ عمل شہر سے باہر ہو۔ اسی طریقے سے سنسار کی ابتدا اگر سزا ثابت ہوئی ہے گواہ کے ذریعے سے تو پہلے گواہ پتھر مارے گا۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ بس اب کچھ احکام ضمناً سنسار کے بھی بیان ہوں کہ سنسار کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد اور عورت کو تقریباً کمر تک گاڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد سنسار کیا جائے گا۔ اگر یہ زنا ثابت ہوا ہے گواہوں کے ذریعے سے تو اس کا ایک خاص حکم ہے، اور اگر یہ زنا ثابت ہوا ہے اقرار کے ذریعے سے تو اس کا بھی ایک خاص حکم ہے۔ وہ یہ کہ اگر زنا ثابت ہوا ہے گواہوں کے ذریعے سے اور دوران سنسار جس آدمی کو سنسار کیا جا رہا ہے وہ نکل کے بھاگے تو اسے واپس لایا جائے گا اور سنسار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اپنے زنا کا اقرار کیا ہے
خود بغیر کسی جبر کے اور ہوش و حواس میں اسے اگر سنسار کیا جا رہا ہے اور وہ نکل کے بھاگے تو پھر اسے مزید سنسار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی واپس لا کے دوبارہ سنسار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے زمین میں گاڑا اور نکل کے بھاگ گیا، یا یہ کہ چند پتھر پڑیں۔ تو زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ جیسے ہی اسے ایک یا دو پتھر پڑے اور وہ نکل کے بھاگا یا بھاگی تو اب اسے سنسار نہیں کیا جائے گا، یعنی زمین سے نکلنے کے بعد اول تو اس کو پتھر نہیں مارے جائیں گے، اور اگر وہ سنسار کا عمل رک جاتا ہے تو اسے واپس بھی نہیں لایا جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ اگر وہ بھاگا یا بھاگی تو اسے روکا نہیں جائے گا اور اس وقت سنسار کو روک دیا جائے گا، اور دوبارہ اسے زمین میں گاڑ کے سنسار کے عمل کو شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بھاگتے ہی سنسار کی سزا ختم مانی جائے گی۔